نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کا سبق 2 ایمان کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ سچے دل سے کسی بات کو مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ایمان مفصل میں ہمیں وہ ساری بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے معنی ہے کہ زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار کر لینا اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا اور احکام الہی پر عمل کرنا۔ زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار کرنا۔ توحید کیا ہے طلبہ؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ اور رسالت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کی رسالت پر ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے اور ہیں۔ آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات پر ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ زبان سے بھی اس بات کو کہنا اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا، دل سے بھی اس بات کو حقیقت ماننا، دل سے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف زبان سے کہہ دیا کہ جی ہم توحید اور رسالت پر اقرار لیتے ہیں۔ آپ کو دل سے بھی اس چیز کی تصدیق کرنی ہے، دل سے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں، جو ہمیں حکم دیے ہیں، ان پر عمل کرنا۔ کیا سنیں؟ جب یہ تینوں باتیں، ان تینوں باتوں پر آپ عمل لے آئیں، آپ زبان سے بھی اقرار کریں، آپ دل سے بھی اس چیز کو مانیں اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بھی عمل کریں، اپنی زندگیاں ویسے ہی گزاریں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو نہیں مانتا، زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار نہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کافر ہم کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے اقرار نہیں کرتے، جو زبان سے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ جو زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے، جو زبان سے یہ بات نہیں کہتے، انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور جو دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، جو دل سے نہیں مانتے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ یعنی وہ زبان سے تو مان رہے ہیں، زبان سے تو اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن دل سے نہیں کر رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے طلبہ کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ آپ کی نیتوں پر۔ آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن آپ دل سے نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب آپ ایمان نہیں لائے، آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتا، احکام الہی نہیں مانتا، اس کو اسٹوڈنٹس فاسق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں۔ تو ایمان میں 3 چیزیں آ گئیں: دل سے، زبان سے اور پھر احکام الہی پر عمل کرنا۔ دل سے کیا کرنا؟ دل سے تصدیق کرنا۔ کس چیز کی تصدیق کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت پر۔ اور دل سے بھی اس بات کا اقرار کرنا، زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر جب یہ دونوں کام ہو جائیں اس کے بعد احکام الہی پر عمل کرنا۔ جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھر آپ ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ عزیز طلبہ، ایمان ایک کیفیت ہے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایک خوشبو کا نام ہے، ایک مہک کا نام ہے۔ آپ کے پاس بہت قیمتی فون ہے، بہت پیسے ہیں، تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے نا کہ میرے پاس سب سے قیمتی فون ہے، اچھا فون ہے نا؟ تو آپ کے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، اور جس کے سینے میں ایمان ہے
اس ایمان کی کیفیت سب سے الگ ہے، اس کی مہک سب مہکوں سے الگ ہے، اور اس ایمان کی مہک آپ کو ساری زندگی معطر رکھتی ہے۔ ایمان مفصل میں ہمیں وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں طالبہ کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ترجمہ: میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ تو ہمیں کن کن چیزوں کو ماننا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اس کے رسولوں پر جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان سب پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر، دا ڈے آف ججمنٹ، حساب کتاب کا دن، نامہ اعمال کا دن، اور اس بات پر کہ ہر اچھائی اور برائی، ہر بھلائی اور برائی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جانی۔ مرنا کیا ہے؟ انتقال کیا ہے طلبہ؟ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام مرنا ہے۔ آپ جب کوئی مرتا ہے تو وہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آگے کہاں جا رہا ہے؟ آگے بھی ایک الگ دنیا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ جو آپ دنیا میں کر کر آئے اس کا حساب کتاب آپ کو آگے دینا ہے۔ تو مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری ہے اس سب کا حساب کتاب آپ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔